اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 28، آیت نمبر 222 تا 228۔ پہلی آیت مبارکہ میں عورتوں کے مخصوص ایام ماہواری اور مینسز اس کے احکامات کا بیان ہے، جبکہ دوسری آیت مبارکہ میں جماع اور ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہو اس کو بیان کیا گیا۔ تیسری آیت مبارکہ میں معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک جاہلانہ رسم اللہ کے نام کے قسم اٹھانے کی، اس کا رد ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ میں قسم کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم بیان ہوا۔ پانچویں آیت مبارکہ میں خاوند اور بیوی کے درمیان آپس کی جدائی کتنی لمبی ہو، اس پر کیا احکامات لاگو ہوں گے اس کا بیان ہے۔ چھٹی آیت میں بھی وہی، جبکہ ساتویں آیت مبارکہ میں جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت کیا ہے، عدت کے مختلف مسائل کو بیان کیا گیا، اور آخر میں یہ بھی بیان ہوا کہ دوران عدت اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو جو فوقیت اور درجہ حاصل ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ پوری توجہ سے شروع سے آخر تک ان آیات کو سمجھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کی حالت کے بارے میں۔ محیض، حیض، ایام ماہواری، مینسز، وہ خون ہے جو عورتوں کو ہر ماہ ان کی عادت کے مطابق آتا ہے۔ اس حالت میں عورت کے ساتھ جماع اور ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نماز روزہ عورت کے لیے پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، عادت کے خلاف جو عورتوں کو خون آئے یا ایک مرتبہ خون آ جانے کے بعد پھر دوبارہ خلاف عادت خون آئے تو وہ مینسز یا ماہواری کا خون نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے، جس کے اندر ان سے ہم بستری وہ بھی جائز اور ان کے اوپر نماز اور روزہ بھی فرض ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی خون کی رگ سے خون نکل رہا ہو۔ ایام ماہواری سے متعلق سوال کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ معاشرے میں بسنے والے یہودی اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے ان ایام میں وہ عورت کے ساتھ ہم بستری تو درکنار، عورت کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی جائز نہ سمجھتے، ایک کمرے میں رہنے کو بھی جائز نہ سمجھتے، اسے الگ تھلگ ڈال دیتے۔ اس کے برخلاف نصارہ، جسے ہم عیسائی کہتے ہیں، وہ کھانا کھانا تو کجا عورت کے ساتھ ہم بستری سے بھی پرہیز نہ کرتے۔ اس لیے آپ سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری جس میں جماع اور ہم بستری کو حرام کر دیا گیا اور عورتوں کے ساتھ کھانا پینا، رہنا سہنا، ان سب کو درست قرار دیا گیا۔ قل، آپ کہہ دیں، ہوا وہ یعنی ایام ماہواری، اذن، گندگی ہے، اذن سے مراد یہاں گندگی اور غلاظت ہے۔ فاعتزلوا، فا کا معنی پس، اعتزل یہ امر ہے باب افتعال سے، اس سے جمع، پس تم الگ تھلگ رہو، النساء عورتوں سے، مراد اپنی بیویوں سے، فی المحیض حیض کی حالت میں یعنی ایام ماہواری مینسز کے دوران اپنی بیویوں سے جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، لا تقرب، لا تقربا نہیں سے یہ جمع ہے، اور مت قریب جاؤ ہن ان کے، حتی یہاں تک کہ، یطہرن، طہور یطہر اس سے جمع مؤنث ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اگر عورت کا حیض پورا ہو جائے تو اب ان کے ساتھ تمہارے لیے ہم بستری کرنا اور جماع کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں چونکہ مینسز اور ماہواری کے ایام اور دن یہ 10 ہیں، اگر 10 دن پر عورت کے یہ ایام ختم ہوئے تو ختم ہوتے ہی غسل کرنے سے پہلے بھی آدمی کے لیے اپنی بیوی سے جماع اور ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر عورت کو ماہواری 10 دن سے پہلے ختم ہو جائے، جیسے کہ اکثر عورتوں کی عادت کم ہوتی ہے، تو جب تک وہ عورت غسل نہ کر لے یا اس پر ایک نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے تو خاوند کے لیے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا درست نہیں۔ فَإِذَا، پس جب، فا کا معنی پس، اذا کا معنی جب، تطہرن وہ پاک ہو جائیں، یہ باب تفاعل ہے اور ماضی میں جمع مؤنث ہے، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، فا کا معنی پس یا تو
یہ اتا یاتی سے امر ہے، تو آؤ، ہن ان کے پاس، من حیث جہاں سے، من کا معنی سے، حیث کا معنی جہاں، امر حکم دیا، کم تمہیں، اللہ نے، یعنی جب ایام ماہواری سے وہ پاک ہو جائیں، اب جہاں سے تمہیں آنے کا اور ہم بستری کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں کی اجازت ہے وہاں سے ہم بستری کرو، اور وہ آگے کی راہ ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، باقی دوسری جگہ وہ لواطت ہے اور وہ حرام ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، احب، یحب باب افعال سے فعل مضارع، دوست رکھتا ہے، التوابین، تواب مبالغہ ہے اسی سے جمع، خوب توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور دوست رکھتا ہے، المتطہرین، پاک رہنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو۔ اگر کسی سے اتفاقیہ حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع اور ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس نے توبہ کی تو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور پاک رہنے والوں کو، یعنی گناہ سے پاک رہنے والے، حالت حیض اور ماہواری میں وطی سے پاک رہنے والے، اور گندگی کی جگہ یعنی لواطت سے پاک رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ نساؤکم، نساء امرأہ کی جمع ہے، تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں، حرث کھیتی ہے، لکم تمہارے لیے، لام کا معنی لیے، کم کا معنی تمہاری، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتو پس تم آؤ، حرثکم، حرث کھیتی، کم اپنی، چونکہ فأتو کے اندر یو ہے یعنی ان آپ، اور کم کا معنی بھی آپ، پس تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہاں سے، ایک ہوتا ہے جیسے، جیسے تم چاہو، یا جہاں سے تم چاہو۔ یہود کے ہاں عورت کی پشت کی طرف سے وطی اور ہم بستری کرنے کو ممنوع سمجھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جو پیچھے کی طرف سے ہم بستری کرے گا تو اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوگا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، اور نطفہ وہ بمنزل بیج کے ہے، اور اولاد یہ بمنزل پیداوار کے ہے، یعنی اس عمل سے مقصود اصلی صرف نسل انسانی کا بقا ہے اور اولاد کی طلب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تمہیں اختیار ہے، تم جیسے مرضی آؤ، آگے سے کروٹ کے بل، پس پشت، یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، جس طرح مرضی جمع کرو، لیکن ضروری یہ ہے کہ بیج اس جگہ پہ ڈالو جہاں سے پیداواری کی امید ہے، یعنی ہم بستری خالص شرمگاہ میں کرو، پیچھے گندگی کے مقام میں نہ کرو۔ وَقَدِّمُوا، اور آگے بھیجو، باب تفعیل سے امر اور سے جمع، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، لام کا معنی لیے، انفس اپنے، کم اپنے، اور اپنے لیے آگے بھیجو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے لیے آگے کیا بھیجو، یعنی جو اعمال صالحہ تم کرتے ہو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو۔ اور دوسرا، جب بیوی سے ہم بستری کرو تو مطلوب اولاد ہو، موج مستی نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم، کہ تم، ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو، یعنی تمہیں موت آئے گی اور اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ وَبَشِّرْ، اور آپ خوشخبری دے دیں، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، جعل یجعل اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، لا تجعل نہیں ہے اس سے یہ جمع، اور نہ بناؤ اللہ کو، عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، ایمان یہ یمین کی جمع ہے، یمین عربی میں قسم کو کہتے ہیں، اور نہ بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ، ان کہ تبروا، کہ تم حسن سلوک کرو، تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا، اصلح یصلح، اس سے یہ جمع مذکر مخاطب ہے فعل مضارع میں، نون ان کی وجہ سے ختم ہے، اور یہ کہ تم صلح کراؤ، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ زمانہ جاہلیت میں ایک بری رسم یہ تھی، لوگ نیک کاموں پر اللہ کی قسم کھا لیتے کہ فلاں رشتہ دار سے نیک سلوک نہیں کروں گا، ان تبرو میں یہ ہے۔ نمبر 2، کسی اور نیکی کے کام کے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، تتقو کے اندر وہ ہے، یا کسی کے درمیان میں صلح نہیں کرواؤں گا، اس طرح خدا کے نام کو نیک کام کے نہ کرنے کا بہانہ بنا لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ عرضہ کا معنی ہوتا ہے ہدف،
اور نشانہ، اور نہ بناؤ تم اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، یہ کہ تم حسن سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نام کو نیکی اور تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح سے روکنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور اگر کہیں ایسی قسم کھا بیٹھو تو اسے فوراً توڑ ڈالو اور اس کا کفارہ دے دو۔ کیوں؟ واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا ہے، تمہاری ایسی باتوں کو اللہ سنتا ہے، علیم، جاننے والا ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالی جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، آخذ یؤاخذ باب مفاعلہ سے فعل مضارع منفی، لا یؤاخذ اخذ سے ہے نہیں پکڑتا، کم تمہیں، اللہ باللغو، لغو اور بیہودہ، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، یعنی تمہاری بیہودہ قسموں میں اللہ تمہیں نہیں پکڑتا۔ بیہودہ قسمیں کیا؟ جو منہ سے عادتاً انسان کے نکل آتی، ہر بات پہ قسم ہوتی ہے لیکن دل کے اندر ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا، تو فرمایا اس پر تمہارے اوپر کوئی مؤاخذہ اور پکڑ نہیں، نہ اس کے اوپر کفارہ ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی گناہ ہے، جیسے کسی کا تقیہ کلام بن جاتا ہے۔ لیکن کس کے اوپر مؤاخذہ ہے؟ ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، اللہ تمہیں پکڑتا ہے، بیما، اس پر جو، کسبت، کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، جو دل کے ارادے سے تم نے قسم اٹھائی، جان بوجھ کر زبان سے اٹھا رہے ہیں، دل میں بھی ارادہ ہے، اس پر تمہارا مؤاخذہ ہے۔ دل کے ارادے سے جو انسان قسم اٹھاتا ہے اس کی دو صورتیں، ایک صورت زمانے ماضی اور پاس سے تعلق رکھتی ہے، مثلا گزشتہ ایام میں تم نے کوئی کام کیا ہے، اب پکڑے گئے، تم سے قسم کا کہا گیا، جھوٹی قسم اٹھا رہے ہو کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ تمہیں پتہ ہے وہ تم نے کیا، اسے کہتے ہیں یمین غموس، یعنی ایسی قسم اٹھانے والا گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں سوائے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور توبہ کرنے کے۔ دوسری جان بوجھ کے قسم اٹھانا یہ ہے، آنے والے وقت، فیوچر میں قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اب اگر کرے گا تو قسم پوری ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو قسم توڑنے کا اسے کفارہ دینا پڑے گا، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ آگے فرمایا واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ غفور ہے کہ تمہاری بیہودہ اور لغو قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرتا، بردبار ہے کہ تمہیں مؤاخذہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا کہ شاید کہ بندے توبہ کر لیں۔ للذین، لام کا معنی لیے، الذین اسم موصول، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، تربص یتربص، یہ اس سے مصدر ہے، کتنا انتظار کرنا ہے؟ 4 اشہر، 4 مہینے۔ فَإِن فَاءُوا، فَإِن، پھر اگر، فاء اس سے ماضی سے یہ جمع ہے، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ایلا، ان دو آیت مبارکہ میں مسئلہ ایلا کا ذکر ہے۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی قسم اٹھائے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، چاہے مدت فکس کرے، اگر مدت فکس کرتا ہے تو کم از کم 4 ماہ یا اس سے زیادہ کی، کہ اسے کہے میں 4 ماہ تیرے قریب نہیں جاؤں گا، یا 4 ماہ سے اوپر جتنے ماہ کو بھی متعین کر دے، یا بغیر مدت کو بیان کرنے کے کہے اللہ کی قسم میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا۔ ان تینوں صورتوں میں 4 ماہ کی قسم اٹھائی یا اس سے زیادہ کی، یا مدت کو ذکر ہی نہیں کیا، ان تینوں صورتوں میں جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایلا۔ اب اس ایلا کا حکم یہ ہے، اگر 4 ماہ کے اندر وہ اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن بیوی اس کے نکاح میں برقرار رہے گی۔ لیکن اگر وہ 4 ماہ گزر گئے اور اپنی بیوی کے قریب نہ گیا، تو اب اس کی بیوی کو طلاق بائن پڑ جائے گی، اس
طلاق بائن ایسی ہے جس میں نکاح کے بغیر دوبارہ بیوی سے رجوع نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی 4 ماہ سے کم کی قسم اٹھاتا ہے، 3 ماہ کی، 3.5 ماہ کی، تو یہ ایلا نہیں۔ اگر اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے اس کے قریب گیا تو قسم کا کفارہ ہے، مدت پوری ہو گئی پھر گیا تو پھر اس پر کچھ بھی نہیں، اس کی قسم پوری ہو گئی۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 مہینے، یعنی 4 مہینے انتظار کر لیں گے تو پھر ایلا واقع ہو جائے گا۔ لیکن فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی 4 ماہ پورے ہونے سے پہلے ہی رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے، وَإِن، اور اگر عزموا، انہوں نے ارادہ کیا، الطلاق، طلاق کا، کہ 4 ماہ ان کے قریب نہیں گئے، ان کا طلاق کا ارادہ تھا تو 4 ماہ کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، والمطلقات، واو کا معنی اور، مطلقاتن کی جمع ہے مطلقات، یہ اسم مفعول ہے، طلاق یافتہ عورتیں، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، تربص یتربص فعل مضارع ہے جمع مؤنث، وہ انتظار کریں، بانفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ، یا اپنے نفسوں کو انتظار کروائیں، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ کا معنی 3، قروء قرء کی جمع ہے، اس کا معنی ہے حیض، وہ اپنے ذاتوں کو 3 حیض، 3 ماہواریاں، 3 مینسز انتظار کروائیں، یعنی جب انہیں طلاق ہوئی ہے تو جب تک ان کی عدت پوری نہ ہو کسی اور سے وہ نکاح نہ کریں بلکہ انتظار کریں۔ ولا یحل، اور نہیں ہے جائز، حل یحل کا معنی حلال نہیں، یعنی جائز نہیں، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، ان یہ کہ، کتم یکتم، اس سے فعل مضارع میں جمع مؤنث، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، ما جو کچھ، خلق پیدا کیا، اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ارحام رحم کی جمع ہے، اور جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا اس کو وہ مت چھپائیں، یعنی اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو اسے چھپائیں نہیں بلکہ ظاہر کریں، کیوں؟ ان کن، اگر ہیں وہ، یؤمن، ایمان رکھتی، آمن یؤمن، اس سے یہ فعل مضارع میں جمع مؤنث ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اگر ان کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ان کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کو ضرور ظاہر کریں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں طلاق یافتہ عورت کی عدت کو بیان کیا گیا کہ وہ 3 حیض ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں وہ طلاق یافتہ عورت مراد ہے کہ جس سے نکاح کے بعد خاوند نے صحبت یا خلوت شرعیہ کی ہو، خلوت یعنی ایسی تنہائی، اگر وہ اس میں صحبت کرنا چاہتا، جماع اور ہم بستری بیوی سے کرنا چاہتا تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اسے کہتے ہیں خلوت شرعیہ، صحبت کی ہو یا خلوت شرعیہ کی ہو، ایک۔ نمبر 2، یہ وہ عورت ہے جسے مینسز اور ماہواری کا خون آتا ہے۔ نمبر 3، یہ آزاد ہو، اور نمبر 4، اسے حمل بھی نہ ہو۔ اگر یہ 4 چیزیں عورت میں پائی جائیں گی تو پھر ایسی عورت جسے طلاق ملے تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، یعنی 3 مرتبہ خون کا آنا۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ نکاح کے بعد خاوند نے نہ اس سے صحبت کی نہ خلوت کی، تو ایسی عورت کی طلاق کے بعد بالکل عدت نہیں۔ یا ایسی عورت ہے جسے ماہواری کا خون ہی نہیں آتا، چونکہ عمر چھوٹی ہے یا زیادہ بوڑھی ہے، تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اگر اسے حمل ہے، نمبر 3، اگر اسے حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر وہ باندھی ہے جیسے کہ پہلے باندیاں ہوتی تھیں تو ان کی عدت، اگر انہیں حیض آتا ہے تو 2 حیض ہیں، اگر حمل میں ہے تو حمل ہے، اور اگر حیض نہیں آتا تو ان کی عدت 1.5 ماہ ہے۔ تو فرمایا والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں، بانفسہن، اپنی ذاتوں کے ساتھ، اپنے آپ کو انتظار کروائیں، 3 قروء، 3 حیض، ولا یحل، اور نہیں ہے جائز اور نہیں ہے حلال، لہن، ان کے لیے، ان
یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان کن یؤمن اگر ہیں وہ ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن بعول بعل کی جمع ہے خاوند کو کہتے ہیں ہن ان عورتوں کے ان عورتوں کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن یہ با حرف جار پریپوزیشن ہے رد کا معنی ہے لوٹانا واپس کرنا ہن یہ عورتوں کی طرف ہے ان عورتوں کو اور ان عورتوں کے خاوند ان عورتوں کو واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں فی ذالک اس میں کس میں عدت کے اندر ابھی عورت اپنی عدت گزار رہی ہے تو عدت کے دوران اگر خاوند اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے عورت اسے منع نہیں کر سکتی لیکن خاوند کے لیے شرط یہ ہے ان ارادو اگر وہ چاہیں ارادہ باب افعال ہے ماضی سے جمع اگر خاوند چاہیں اصلاحاً بہتری یعنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کا اگر ان کا ارادہ ہے تو عدت کے دوران اگر وہ رجوع کریں تو وہ زیادہ حقدار ہیں عورت کو منع کرنے کا حق نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے خاوند کے اوپر کیا حقوق ہیں خاوند کے عورت کے اوپر کیا حقوق ہیں انہیں بھی بیان کر دیا وَلَهُنَّ واو کا معنی اور لام کا معنی لیے ہن عورتوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی مثل اس کے ہے جو یا وہ حقوق ہیں جیسے علیہن ان عورتوں پر فرض ہیں یعنی جیسے خاوند کے حقوق عورتوں پر فرض ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق خاوند پر فرض ہیں بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے لیکن اس کے ساتھ فرمایا وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجۃ ایک درجہ ہے یعنی مردوں کا ایک درجہ عورتوں سے بلند ہے اسی وجہ سے عدت کے ایام میں مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے اختیار ہے عورت کو نہیں واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے